دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اگر اچھا کرتا ہے تو بھی اپنے لیے اور برا کرتا ہے تو بھی اپنے لیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے ومن یعمل سوءا یجز بہ، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو یہ اسی پر وبال ہے۔ قرآن کریم میں سورہ شورى میں ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا میں جو کچھ بھی مصیبت اور بلائیں آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں، یہ تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں، اگر تم اپنے اعمال کو درست کر لو تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ سورہ روم میں ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس دنیا کی بر و بحر میں یعنی خشکی اور تری حصوں میں جو کچھ بھی مصیبت پریشانی اور بلائیں آتی ہیں یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تمہارے بعض برے اعمال کا مزہ چکھائے، تمہیں تمہارے برے اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، اور اس کی وجہ سے شاید تم اپنے اعمال کو درست کرو اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور توبہ و استغفار کرو۔ تو ان سب آیاتوں سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ملک بھر میں دیکھ لیجیے، آج ہمارے پورے ملک کے طول و عرض میں دیکھ لیجیے کس قدر یک طرفہ معاملہ ہو رہا ہے، کس قدر یک طرفہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کس قدر ہمیں ذلیل اور حقیر سمجھا جا رہا ہے، ہمیں نیچے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید اشارہ سمجھ رہے ہیں یہ کیوں؟ شاید یہ ہمارے ہی اعمال سے جڑا ہوا ہے، شاید ہمیں اپنے اعمال کی جانچ کرنی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، گناہوں کے بہت سے اثرات ہیں جن کا شمار ناگزیر ہیں، تاہم انشاءاللہ کچھ چیزیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا جنہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب داء الداء میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے گناہوں کا دنیاوی زندگی میں پہلا اثر یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی علم سے محرومی، گناہ یہ سبب ہے علم سے محرومی کا۔ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد نفع بخش علم ہے۔ جب بھی علم کی بات آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے نفع بخش علم، وہ علم جو انسان کے لیے مفید ہو، وہ علم جو انسان کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ علم اسے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور ایسے دل میں جاگزین نہیں ہوتا جو دل گناہوں میں ملوث ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد جن کا نام وکیع ہے انہیں اپنی کن ذہنی کی شکایت کی کہ اے میرے استاد، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں ہو رہا، جو کچھ میں یاد کر رہا ہوں وہ بھول جا رہا ہوں، دماغ سے نکل جا رہا ہے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے نصیحت کی کہ تم گناہوں سے دور رہو، گناہوں کو چھوڑ دو، معصیت سے دور ہو جاؤ۔ واخبرنی بان العلم نور الہی ونور اللہ لا یہدی لعاصی، اور یہ خبر دی اور یہ بتایا کہ دیکھو علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور ایسے اللہ کا نور گنہگار کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی علم بھی حاصل کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے تو یہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔